السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم بات کریں گے بسنت کے حوالے سے کہ بسنت کی حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند اس کے حقائق بتاتا ہوں۔ تاریخی حقائق کے مطابق 1707 سے 1759 کے دوران پنجاب کے گورنر زکریا خان کے دور میں سیالکوٹ کے ایک ہندو کے بیٹے جس کا نام تھا حقیقت رائے، اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے۔ اس جرم کی تحقیق ہوئی اور جرم ثابت ہو گیا، چنانچہ سزا کے طور پر اس گستاخ رسول کو پہلے کوڑے مارے گئے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کر گردن اڑا دی گئی۔ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ جس دن سزائے موت سنائی گئی وہ بسنت پنجمی کا دن تھا۔ اس گستاخ رسول کی یاد میں ہندوؤں نے لاہور کے علاقے کوٹ خواجہ سعید میں ایک سمادی تعمیر کی۔ مورخین کے مطابق ایک ہندو رئیس جس کا نام تھا کالو رام، اس جگہ حقیقت رائے کی یاد میں مندر تعمیر کرایا، باقاعدہ بسنت میلے کا آغاز کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ میلہ ہندوانہ ہے اور پتنگ بازی تو ایسی قبیح حرکت ہے جو ایک گستاخ رسول کی یاد میں شروع کی گئی تھی، لہٰذا بسنت کے تہوار میں شریک ہونا، پتنگ اڑانا، کھانا کھانا، میوزک کا اہتمام کرنا وغیرہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ ان امور سے اجتناب لازم ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کے تاریخی حقائق بتائے ہیں۔ بسنت کہاں سے شروع ہوئی کہ ایک گستاخ رسول کی یاد میں ایک رئیس کالو رام جس نے اس حقیقت رائے، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تھے، تو اس کو سزا بھی ہوئی۔ تو اس رئیس نے اس کی یاد میں بسنت منائی اور ہر سال کی طرح انہوں نے یہ تہوار منانا شروع کیا اور اپنے اوپر لازم کر دیا۔ تو یہ بسنت ایک گستاخ رسول کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز، وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ بھی سماعت فرما لیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ وسنت پنچمی پرانا لفظ ہے جو جس کا مطلب ہے کہ رینیول، ایک دوبارہ سے سبز و شاداب بنانا، اور یہ اس کا جو کلر ہے وہ یلو ہے، اور تمام پنجاب کی خواتین کو جن کے پاس یلو جوڑے ہیں ان کو یلو جوڑے پہننے چاہیے، ایک فیسٹیو موڈ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے۔ اور پیچھے کریں ذرا، یلو سمبلائزز لائف ریٹرننگ ٹو دی لینڈ، سو دس از لائف ریٹرننگ ٹو پنجاب، دس از لائف ریٹرننگ ٹو پاکستان۔ زندگی واپس آ رہی ہے، زندگی کی جو رونقیں ہیں وہ واپس آ رہی ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا اس ویڈیو میں وزیر اعلیٰ صاحب کیا فرما رہی ہیں کہ ایک نئی زندگی لوٹ رہی ہے۔ ایک مطلب کہ یہ جو بسنت پنجمی ہے یہ ایک بہار ہے، یعنی بہار کے نام پر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں، عورتیں یلو رنگ کے کپڑے پہنیں اور کھانے بنائیں، یعنی یہ لبرل اور دین کے دشمن، قادیانیوں کے یار ہندوؤں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک گستاخ رسول کی یاد میں یہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں لاہور کے اندر ہی کتنی مساجد بند پڑی ہیں، اور لاہور کے اندر ہی آپ 4 سپیکر کے اندر اذان نہیں دے سکتے، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، لیکن دوسری طرف آپ لاہور کے اندر ہی لاہور کے جو لوگ ہیں ان کے مکانوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر چڑھ کر آپ پتنگ اڑا سکتے ہیں، آپ اونچی اونچی آوازوں میں میوزک اور گانے اور بھنگڑے ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ مسجد کے اندر جا کر 4 سپیکروں کے اندر خطبہ نہیں دے سکتے، اذان نہیں دے سکتے، بلکہ اذان تو دور کی بات مسجد میں نہیں جا سکتے، یعنی کہ مسجدیں بند ہیں اور بسنت منایا جا رہا ہے، کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کرکٹ کے نام پہ مساجد بند ہیں، بسنت کے نام پر مساجد آج بھی بند ہیں۔ یہ ان لوگوں کو خدا کا ڈر نہیں ہے، یہ ایسے لوگ لبرل ہوتے ہیں، کمینی لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی بات کرتے ہیں، پھر یہ کہہ رہی ہیں جی کہ پنجاب کے اندر پاکستان لوٹ رہا ہے، پنجاب بن رہا ہے اور زندگی لوٹ رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس بسنت سے اور پتنگ بازی سے کتنے نقصانات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کئی لاہور کے اندر کتنے واقع ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں، کوئی چھت سے نیچے گر رہا ہے، کسی کو کرنٹ لگ رہا ہے۔ تو یہ زندگی آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہ آپ بھی ذرا سوچیں، آپ بھی بتائیں کہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی زندگی لوٹ کے آ رہی ہے۔
بہار کے نام پر لوگوں کو یہ بیوقوف بنا کر ہندوؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ ایک گستاخ رسول کی یاد میں یہ بسنت منانا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، اور گستاخوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو یہ کبھی بھی اوپر آنے نہیں دیتے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال 2024 کے اندر فیصل آباد کے اندر ایک واقعہ رہنما ہوا، جس کے اندر ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تھا آصف، جو روزے کی حالت میں عصر کے وقت بائک کے اوپر آ رہا تھا، اور راستے میں اس کے گلے کے اوپر ڈور لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ تو آپ اس کی ویڈیو میں گرنے سے 22 سالہ موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ 22 سالہ آصف اشفاق گزشتہ روز ڈچ کوٹ روڈ پر قاتل ڈور کا نشانہ بنا۔ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے آصف اشفاق موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں گلے پر ڈور پھرنے کے بعد نوجوان کے موٹر سائیکل آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طرح وہ لڑکا ایک نوجوان شخص آ رہا تھا اور اس کے گلے کے اوپر ڈور لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس کی ماں سے جا کر پوچھیں نا اس نوجوان لڑکی کی، اس کی شادی بھی قریب تھی، اس نے تو ابھی وہ زندگی گزارنی تھی، لیکن ان جو پتنگ اڑانے والے جو شوقین تھے ان کی شوق کی وجہ سے ایک نوجوان اس دنیا سے چل بسا۔ اور اسی طرح بسنت کے حوالے سے جو نقصانات ہیں، جو وزیر اعلیٰ صاحب تو کہہ رہی تھی کہ یہ تو زندگی ہے، بہار آ رہی ہے، یلو رنگ ہے، فلاں ٹمکانا، یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن حقیقت میں ایک خونی کھیل ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو بسنت ہے ایک تو خونی تہوار ہے، اور دوسرا ایک گستاخ رسول کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ اپنے وزراء کے لیے ڈوریں اکٹھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے پتنگ اکٹھے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ پولیس ٹی ایل پی کے کارکنان کو گرفتار کر رہی ہے، کبھی ان کو ایک جیل سے پکڑ کر دوسری جیل میں ڈال رہی ہے، اور ہمارے قائدین، ہمارے شورا، ان سب کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ پنجاب کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ پنجاب کو بھی بلوچستان بنا رہے ہیں؟ تو خدا را دین کی طرف لٹو، اسلام کی طرف آؤ، اسلام میں ہی سب کچھ ہے، اسلام میں ہی عزت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے جو دوست ہیں ان سب کو حضور کا عشق کے بارے میں بتاؤ، اور اس بسنت کے بارے میں بھی بتاؤ کہ شرعی طور پر یہ حرام ہے، اور اس کی حقیقت بھی لوگوں کو بتاؤ کہ کس طرح ایک حقیقت رائے نامی شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے۔ اس وقت کے قاضی نے اس کو سزا دی، پہلے کوڑے مارے، پھر اس کا سر قلم کیا، اور جب بعد میں ہندوؤں نے، اس رئیس نے، کالو رام نے، اب دیکھیں اس کا نام ہی ایسا ہے کہ بندے کو ہنسی آ جاتی ہے، کالو رام، اس نے اس کے یاد میں اس نے جو کارنامہ کیا ہے نا، ان کی نظر میں تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس مسلمانوں کے نبی کی اس نے گستاخی کی۔ ہمارے لیے تو یہ غیرت والا معاملہ ہے اور ایمان والا معاملہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیسی رائے اختیار کرنی چاہیے اور کیسی سوچ رکھنی چاہیے۔ ہمیں تو نفرت کرنی چاہیے، اور یہ مسلمان اس تہوار کی زد میں آ گئے ہیں۔ بہار کی خوشی میں یہ لوگ مطلب بہار کا نام دے کر، اور مطلب ہے کہ اب میں کیا الفاظ بولوں، اس سے نام لے کر یہ تہوار منا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ تاریخ کے اوراق اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ہندوؤں نے یہ خود بھی لکھی ہے کہ یہ ایک ہم جو بسنت پنچمی ہم مناتے ہیں، یہ میلہ ہم جو کرتے ہیں، سارا اہتمام کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اس ہندو کے لیے کر رہتے ہیں جس نے مسلمانوں نبی کی گستاخی کی تھی۔ یہ جو مسلمان خود پتنگ اڑا رہے ہیں اور کھانوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میوزک کا اہتمام، حالانکہ میوزک تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر اہتمام کے ساتھ میوزک کا کرنا یہ شرعاً کتنا بڑا جرم ہے۔ اور لاہور تو پاکستان کا دل ہے، وہاں تو کبھی بابا جی کی آواز گونجتی تھی، اور کبھی داتا دربار سے آوازیں آتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی بادشاہی مسجد سے اذانیں آتی تھیں، اور کبھی جامع رحمت للعالمین سے اذان کی اور بابا جی کی خطبات کی آواز آتی تھی۔ لیکن افسوس آج مسلمان غفلت کی نیند میں پڑا ہے۔ جاگ جاؤ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اٹھو اور حضور کے دین کی طرف آؤ،
اور جو گستاخ رسول کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔